الله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. معزز سامعین کرام، محترم بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، سورۃ الملک ابتدائی 2 آیات تلاوت کی ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی ان 2 آیات میں اپنی بادشاہت اور اپنی قدرت کے تذکرے کے بعد انسان کی زندگی اور موت، اس کا ایک بہت بڑا مقصد بیان فرما رہے ہیں۔ تبارک الذی بیدہ الملک، برکتوں والی ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں ہر قسم کی بادشاہت ہے۔ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور وہی اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ الذی خلق الموت والحیاة لیبلوکم ایکم احسن عملا، اور وہ ذات جس کے ہاتھ میں ہر قسم کی بادشاہت اور ساری قدرتیں، طاقتیں اس کے لیے ہیں۔ اس نے زندگی اور موت کو اس لیے پیدا کیا ہے، لیبلوکم ایکم احسن عملا، وہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ تم میں سب سے بہترین عمل کر کے اللہ کے سامنے حاضر کون ہوتا ہے۔ احباب گرامی، عقیدہ توحید کے بعد اصل کامیابی کے لیے جو معیار ہے وہ ہے عمل صالح۔ اگر بنیاد میں عقیدہ توحید نہیں تو پھر انسان جتنے مرضی عمل کرتا رہے، ان اعمال کی اللہ کے ہاں کوئی قدر و منزلت نہیں، وہ سارے اعمال برباد ہو جائیں گے، تباہ ہو جائیں گے۔ لیکن اگر عقیدہ درست ہے، عقیدہ صحیح ہے، اللہ سبحانہ و تعالی کی ذات پر ایمان، آخرت پر ایمان، جنت جہنم پر ایمان، اور مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا، اللہ کے سامنے پیش ہونا، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر ایمان، اور یہ ایمان عقیدہ درست ہے، اس کے بعد پھر عمل کی ضرورت ہے۔ اس لیے کہ عمل ہر موڑ پر، ہر قدم پر عمل کی ضرورت ہے۔ رب کائنات قرآن حکیم میں فرماتے ہیں کہ جب موت کا وقت آتا ہے، حتی اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعون لعلی اعمل صالحا فیما ترکت، موت کے وقت سے ہی انسان کی آنکھیں کھل جاتی ہیں اور اسے احساس ہو جاتا ہے کہ اصل رب کے ہاں جو کامیابی کے لیے ضروری تھا وہ تو عمل تھا۔ حتی اذا جاء احدهم الموت، جب انسان کو موت کا وقت آتا ہے تو فوراً کہتا ہے رب ارجعون، یا اللہ تھوڑی دیر کے لیے دنیا میں لوٹا دے، کروں گا کیا؟ لعلی اعمل صالحا، شاید کہ اب میں جو ہے وہ اچھا عمل کر لوں۔ معلوم ہوا کہ موت کے وقت بھی انسان تمنا کس چیز کی کرے گا؟ وہ عمل صالح کی۔ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب انسان فوت ہو جاتا ہے تو اگلا مرحلہ ہے قبر کا۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یتبع المیت ثلاث، اہلہ وعملہ ومالہ۔ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب میت کو لوگ لے کے جاتے ہیں تو 3 چیزیں ساتھ جاتی ہیں، اس کے اہل بھی ساتھ ہوتے ہیں، کچھ نہ کچھ مال و زر بھی ساتھ ہوتا ہے، اور تیسرا اس کا عمل ہوتا ہے۔ فَيَرْجِعُ اثنان وَيَبْقَى مَعَهُ واحد، 2 چیزیں واپس پلٹ آتی ہیں، وہاں قبر میں بھی ساتھ رہتا ہے تو ایک، اور وہ کیا ہے؟ وہ انسان کا عمل ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک اور حدیث میں فرماتے ہیں کہ جب مردے کو دفن کر کے
اہل اور مال واپس پلٹ آتا ہے، اللہ کی طرف سے جب وہ حساب و کتاب کا مرحلہ شروع ہوتا ہے، وہ فرشتے آتے ہیں، وہ اسے اٹھا کے بٹھاتے ہیں، اسی دوران وہ کیا دیکھتا ہے کہ ایک انتہائی خوبصورت چہرے والا شخص، حسن الوجہ حسن الثیاب طیب الریح، خوبصورت چہرہ، خوبصورت لباس اور خوشبوئیں آ رہی ہیں، اس چہرے کو دیکھ کر کہتا ہے یہ چہرہ خوشخبری لانے والا چہرہ ہے، لیکن تو ہے کون مجھے بتا، اس قبر میں میرا ساتھی۔ تو حدیث میں ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ بول کے کہے گا انا عملک الصالح، میں تیرا نیک عمل ہوں۔ موت کے وقت عمل، قبر میں 7 عمل، اور قرآن حکیم میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سورہ فاطر میں فرماتے ہیں جب اہل جہنم کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا، وہ چیخ چیخ کر کہیں گے، رو رو کر کہیں گے، پکار پکار کے کہیں گے، وَهُمْ يَسْتَرِخُونَ فِيهَا رَبَّنَا أَخْرِجْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا غَيْرَ الَّذِي كُنَّا نَعْمَلْ۔ جہنمی کہیں گے اے اللہ اب دنیا میں ایک دفعہ بھجوا دے، ایک دفعہ موقع دے دے، نعمل صالحًا، اب ہماری آنکھیں کھل گئی ہے کہ قدر تو عمل صالح کی تھی، اصل کامیابی کے لیے تو یہ عمل کی ضرورت تھی، اے اللہ اب دنیا میں ایک دفعہ بھجوا دے، نعمل صالحًا، اب ہم اچھے عمل کریں گے اور نیک عمل کریں گے۔ اللہ کی طرف سے جواب دیا جائے گا اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ من تذکر وجاءکم النذیر، دنیا میں تمہیں اتنی مہلت نہیں ملی تھی، موقع نہیں ملا تھا کیا، اتنی عمر نہیں پائی تھی، اور پھر تمہارے پاس نصیحتیں آتی رہی، ڈرانے والے آتے رہے، رب کا پیغام تم تک پہنچتا رہا، لیکن اس وقت غفلت کی زندگی گزار کے آئے، اب یہاں سے دوبارہ دنیا میں کسی نے لوٹ کے نہیں جانا۔ تو اہل جہنم میں بھی تمنا عمل صالح کی۔ اور سورہ زخرف میں اللہ رب العزت اہل جنت کا تذکرہ فرماتے ہیں، اور اس میں بھی رب کائنات کیا فرماتے ہیں، وَفِيهَا مَا تَشْتَهِيهِ الْأَنفُسُ وَتَلَذُّ الْأَعْيُنُ، اہل جنت کے لیے جنت میں سب کچھ، جو بھی ان کی آرزو، جو بھی ان کی تمنا، جس سے ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں گی، اور ساتھ اللہ کیا فرماتے ہیں، تِلْكَ الْجَنَّةُ اورثتموها بما کنتم تعملون، اے اہل جنت یہ وہ جنت ہے جس کا تمہیں وارث بنایا گیا ہے ان اعمال کے بدلے جو دنیا میں تم کرتے رہے۔ رب العالمین ہم سب کو بھی یہ فکر نصیب فرمائے۔ پیارے بھائیو، قرآن حکیم میں آپ جگہ جگہ دیکھیں گے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، ایمان کے ساتھ عمل صالح۔ سورہ عصر میں فرمایا خسارے میں سب لوگ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، ایمان اور ایمان کے ساتھ عمل صالح، نیکی، عمل صالح، نیک عمل۔ اور نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری زندگی، آج کتنے ایسے لوگ ہیں کہتے ہیں جی ہمیں عمل کی کیا ضرورت ہے، میرے پیارے بھائیوں ایمان سے بتائیں، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر اس کائنات میں اور ہستی رب نے پیدا ہی نہیں کی۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم خود کتنا عمل کرتے ہیں، اتنا عمل کرتے ہیں، صدیقہ کائنات کہتی ہیں اللہ کے محبوب جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اتنا لمبا قیام، اتنا لمبا دیر تک قیام، پاؤں مبارک پہ سوزش آ جاتی، پاؤں سوج جاتے، تتفتر قدما، قدم پھٹ جاتے، محبوب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم ہر عمل میں صحابہ کرام سے آگے نظر آتے ہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی سیدہ فاطمہ سے کیا فرماتے ہیں، اے میری بیٹی اعملی، بیٹی عمل کر لے، بیٹی عمل کر لے۔ اپنی پھپھی سیدہ صفیہ کو مخاطب کر کے کہا، اے میری پھپھی صفیہ عمل کر، اے میرے چچا عباس عمل کرو، اے بنو فہر، اے قریش عمل کرو، اس لیے کہ من بطأ به عمل لم یسرع به نسب، جس کی عمل کی سواری نے اسے پیچھے چھوڑ دیا اس کا کوئی نسبی تعلق اسے آگے نہیں کر سکے گا، نسب کی وجہ سے کامیابی نہیں ملے گی، برادری کی وجہ سے، خاندان کی وجہ سے، تعلق اور رشتہ داری کی وجہ سے۔ ابو لہب سے بڑھ کر محمد مصطفیٰ کے ساتھ قریبی رشتہ کس کا تھا؟ فرمایا من بطأ به عمل، جس کے عمل کی سواری نے اسے پیچھے چھوڑ دیا اس کا نسب اسے کچھ فائدہ نہیں دے سکے گا، عمل کرو۔ رب کائنات ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے۔ اور اللہ کے رسول کا عمل، صدیقہ کائنات سے سوال ہوا
انبئینی عن خلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں اللہ کے نبی کا اخلاق بتائیے۔ تو کیا جواب دیا؟ کان خلقہ القرآن، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق دیکھتے ہو، رب کا پورا قرآن آپ کا اخلاق ہے۔ کیا مطلب؟ کہ جس بات کا اللہ نے قرآن میں کرنے کا حکم دیا ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں، وہ عمل تمہیں نظر آئے گا۔ جس کام سے رب نے روک دیا ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے رکے ہوئے ہیں، پورے قرآن پر عمل۔ پیارے بھائیو، اللہ ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے، اور رب کی بارگاہ میں قیامت والے دن جب انسان اللہ کی عدالت میں کھڑا ہوگا، وہاں جو معروف روایت ہے 5 سوال ہوں گے، ان میں ایک سوال یہی ہوگا، ماذا عمل فیما علم، جو تمہیں علم ہوا تھا، جس بات کا تمہیں پتہ چل گیا تھا، آج دوڑ ہے معرفت کی، معلومات جمع کرنے کی، علم میں اضافہ، اچھی بات ہے، اللہ سے دعا بھی کرنی چاہیے، ربی زدنی علما، اور علم کا حصول بہت بڑی عظمت کی بات ہے، لیکن یاد رکھیں صرف علم کافی نہیں، بلکہ اس علم کے ساتھ عمل ضروری ہے۔ رب کی بارگاہ میں بھی سوال ہوگا، ماذا عمل فیما علم، جس کا علم تھا اس پہ عمل کیا یا نہیں کیا، یہ اللہ کی عدالت میں بھی جواب دینا ہوگا۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ اقبال نے کہا تھا، عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری۔ لوگوں، عمل سے ہی اللہ کی جنت ملے گی، اور عمل سے ہی اللہ کی توفیق، اس کی رحمت۔ عقیدہ توحید کے بعد پھر یہ عمل وہ سواری ہے جو موڑ موڑ پر، قدم قدم پر، قبر سے لے کر جنت تک اور قبر سے لے کر جہنم تک انسان کا فیصلہ اس کے اعمال کے مطابق ہے۔ رب العالمین ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ پیارے بھائیوں، نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی عجیب سوچ اور فکر تھی، جو بات سن لی ساری زندگی اس پہ پیرا دیا، عمل کر کے دکھایا۔ آج میں اور آپ بہت ساری احادیث سن جاتے ہیں، بہت سارا علم پڑھ جاتے ہیں، لیکن عملی میدان میں کورے نظر آتے ہیں۔ آج عمل کی میدان میں، عمل کے میدان میں سستی۔ میرے پیارے بھائیوں، آئیے صحابہ کرام کا ایک منہج، ایک فکر اور ان کی عملی زندگی کے نمونے۔ سیدہ ام حبیبہ ام المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہا اللہ کے نبی سے ایک حدیث بیان کرتی ہیں، صحیح مسلم کی روایت، کہ اللہ کے رسول نے فرمایا، من صلی 12 رکعۃ فی یوم ولیلہ بنی لہ بیت فی الجنہ، جو بندہ دن اور رات میں 12 رکعات سنتیں، نوافل، سنن جس کو ہم سنن مؤکدہ بھی کہتے ہیں، نمازوں کے آگے پیچھے یہ 12 رکعت، فجر سے پہلے 2، ظہر سے پہلے 4، ظہر کے بعد 2، اور مغرب کے بعد 2 رکھتے اور عشاء کے بعد 2 رکھتے۔ فرمایا جو ان 12 رکعات کی حفاظت کرتا ہے، اللہ اس کا جنت میں محل بنا دیتے۔ سیدہ ام حبیبہ نے یہ حدیث سنی، میں نے اور آپ نے بھی بارہا سنی ہوگی، لیکن کیا فرماتی ہیں؟ صحیح مسلم، امام مسلم نے یہ لفظ نقل کیے، فرماتی ہیں، فما ترکتہن منذ سمعتہن من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب سے میں نے اللہ کے نبی سے یہ حدیث سنی، اس دن سے لے کے آج تک ام حبیبہ کی زندگی میں کوئی ایسا دن اور رات نہیں گزرا جب یہ 12 رکعتیں میں نے پڑھی نہ ہو۔ اللہ ہمیں بھی ایسا جذبہ نصیب فرمائے، اللہ ایسا عمل نصیب فرمائے۔ اور ان سے بیان کرنے والے راوی امام عنبسہ رحمہ اللہ کیا کہتے ہیں؟ فما ترکتہن منذ سمعتہن من ام حبیبہ، کہ میں نے بھی جس دن سے سیدہ ام حبیبہ سے یہ حدیث سنی، آج تک عنبسہ کی زندگی میں بھی کوئی دن اور رات ایسا نہیں گزرا جب میں نے یہ 12 رکعتیں نہ پڑھی ہوں۔ ان سے بیان کرنے والے راوی امام عمر بن عوس رحمہ اللہ وہ فرماتے ہیں، فما ترکتہن منذ سمعتہن من عنبسہ، میں نے بھی جس دن سے یہ حدیث اپنے استاد امام عنبسہ سے سنی، آج تک میں نے بھی زندگی میں یہ 12 رکعتیں نہیں چھوڑی۔ ان سے بیان کرنے والے راوی نعمان بن سالم رحمہ اللہ وہ فرماتے ہیں، فما ترکتہن منذ سمعتہن من عمرو بن عوس، میں نے بھی جب سے یہ حدیث سنی ہے، آج تک زندگی میں کوئی دن رات ایسا نہیں گزرا جب اس پہ عمل نہ کیا۔ عمل یہ ہے، رب کائنات مجھے اور آپ کو بھی اللہ ایسی توفیق نصیب فرمائے،
ایسا جذبہ نصیب فرمائے۔ پیارے بھائیوں، معروف روایت ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر پیارے پیغمبر کی بیٹی سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا خادم کے لیے گئیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں موجود نہیں تھے، آپ آئے، بتایا گیا، لمبا قصہ ہے، مختصر کرتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات کے وقت سیدنا علی اور فاطمہ کے گھر گئے اور جا کے کیا کہا کہ تم نے خادم کا سوال کیا تھا، میں تمہیں اس سے بہتر بتاتا ہوں۔ بہتر کیا ہے؟ فرمایا تم رات کو سونے سے پہلے 33 دفعہ سبحان اللہ، 33 دفعہ الحمدللہ اور 34 دفعہ اللہ اکبر پڑھ کے سویا کرو۔ فرمایا یہ تمہارے لیے خادم سے بہتر ہے۔ سیدنا علی نے یہ سنا، سیدہ فاطمہ نے سنا۔ حدیث جب حضرت علی نے بیان کی تو ساتھ فرمایا جس رات اللہ کے نبی ہمارے گھر آئے تھے اس رات سے لے کے آج تک علی کی زندگی میں کوئی رات ایسی نہیں گزری جب میں نے یہ عمل کیا نہ ہو۔ مسند احمد کی روایت میں الفاظ ہیں، شاگرد سوال کرتا ہے کہ امیر المؤمنین ایک رات تو ایسی شاید گزر گئی ہو، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ سوال سن 37 ہجری کے بعد کیا جا رہا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں عمل بتایا اور 37 ہجری میں جنگ صفین ہوئی۔ شاگرد کہتا ہے ولا لیلۃ صفین، امیر المؤمنین وہ رات تو ایسی رات تھی جب تلواریں چل رہی تھی، جنگ کی رات تھی۔ لیلۃ الصفین میں تو آپ سے یہ عمل چھوٹ گیا ہوگا۔ علی المرتضیٰ فرماتے ہیں ولا لیلۃ صفین، لڑائی اپنی جگہ، جنگ اپنی جگہ، قتل و غارت اپنی جگہ، لیکن اس رات بھی علی نے یہ عمل چھوڑا نہیں۔ علی نے اس رات بھی یہ عمل کیا۔ رب العالمین میرے اور آپ کے اندر بھی اللہ ایسا جذبہ پیدا فرمائے، اللہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ میرے پیارے بھائیوں، نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی زندگی ایسی مثالوں سے بھری پڑی ہے کہ جو اللہ کے نبی سے بات سن لی اب عمل، اس لیے کہ وہ سمجھتے تھے کہ زندگی عمل کے لیے ہے اور کوئی بھروسہ نہیں کب یہ بے وفائی کر جائے۔ جتنا اللہ نے موقع دیا ہے اس لیے کہ یہ دنیا آخرت کی تیاری کے لیے، رب کو راضی کرنے کے لیے، اس لیے کہ آخرت کی زندگی کے مقابلے میں یہ بڑی محدود ہے۔ ایسے جیسے چند لمحے، چند سیکنڈوں کی بات ہے، چند لمحات کی بات ہے، جیسے ایک سواری پہ سوار گزر رہا ہے، گزرتے گزرتے ایک درخت کے نیچے چند لمحوں کے لیے رکا اور وہ سمجھتا ہے کہ یہ میری منزل نہیں، منزل آگے ہے۔ دنیا تو ایسی ہی ہے، جیسے ایک پل کے اوپر سے گزرتے ہیں، دنیا بھی ایسی ایک پل ہے کہ جہاں سے آئے تھے پیچھے کتنا لمبا جہان میں اور آپ ایک گزار کے آئے۔ عالم ارواح سے لے کے جناب آدم سے لے کے میری اور آپ کی پیدائش تک کتنا عرصہ کہاں رہے، کس حالت میں رہے، کس حالت سے اللہ نے گزارا، لیکن اب دنیا کی زندگی اس کے مقابلے میں بالکل مختصر، اور اس کے بعد پھر آخرت کی موت کے بعد کی زندگی وہ بھی اتنی طویل ہے کہ جس کی انتہا کوئی نہیں۔ جیسے پل سے گزرنا ہے، اب اس کو ہی انسان سب کچھ سمجھ لے۔ میرے پیارے بھائیوں، صحابہ اس چیز کو جانتے تھے کہ اصل عمل ہے، اور کیسا عمل۔ سیدنا عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ، جامع ترمذی کی روایت، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوئی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا آگے بڑھ کے ہاتھ پکڑ لیا اور ایک سوال کر دیا، ما نجات المؤمن، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مومن کی کامیابی کا راز کیا ہے، مومن کیسے کامیاب ہو سکتا ہے؟ یاد رکھیں صحابہ کرام کے جو سوالات ہوتے تھے نا، وہ عملی زندگی سے تعلق رکھتے تھے، معلومات جمع کرنے کے لیے نہیں، عمل کے لیے۔ اور ہمارے سوالات ہوتے ہیں معلومات اکٹھی کرنے کے لیے۔ صحابہ کرام جو سن لیتے تھے اس پہ عمل کرتے تھے۔ پہلا سوال کیا کیا؟ نجات کس چیز میں ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دے دیا، فرمائے زبان کو قابو میں رکھا کرو، اخلص لسانک، زبان اس کو قابو میں رکھو، بے لگام نہ ہونے دو۔ وَلْيَسَعْكَ بَيْتُكَ، فتنوں کے دور میں اپنے گھر میں زیادہ وقت گزارو، تمہارا گھر تمہارے لیے کافی ہو جائے، اس لیے کہ بہت سے فتنوں کا انسان شکار ہوتا ہے جب گھر سے باہر ہوتا ہے، یا جو اللہ نے تمہیں نواز دیا ہے اس پہ قناعت اور اکتفا کرو، رب کے شکر گزار بن جاؤ۔ اور تیسری چیز فرمایا وَابْكِ عَلَىٰ خَطِيئَتِكَ، اپنے گناہوں پہ ندامت اور شرمندگی کے آنسو بہایا کرو۔ یہ اللہ کے رسول نے کامیابی کے لیے 3 عمل بتا دیے۔ فرماتے ہیں کچھ دن گزرے،
کہ اللہ کے رسول نے آگے بڑھ کے میرا ہاتھ پکڑ لیا اور ساتھ فرمایا کہ عقبہ الا اعلمک خیر ثلاث سور، میں تمہیں ایسی 3 صورتیں نہ سکھا دوں کہ ان سے افضل صورتیں اللہ نے نہ قرآن میں اتاری، نہ تورات میں، نہ انجیل میں، نہ زبور میں۔ فرماتے میں نے کہا یا رسول اللہ ضرور بتائیں۔ فرمایا لیکن ایک وعدہ کرو، لا تنساہن ولا تبت لیلۃ حتی تقرأہن، عقبہ ان کو بھلانا بھی نہیں اور کوئی رات یہ پڑھے بغیر رات کو سونا نہیں۔ تو سیدنا عقبہ فرماتے ہیں اللہ کے نبی نے وہ 3 صورتیں کون سی بتائیں؟ سورۃ الاخلاص قل هو اللہ احد، سورۃ الفلق قل اعوذ برب الفلق، اور سورۃ الناس قل اعوذ برب الناس۔ یہ 3 صورتیں نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے سکھائیں۔ فرماتے ہیں سیدنا عقبہ رضی اللہ تعالی عنہ، جامع ترمذی میں یہ لفظ موجود ہے، فما نسیتہن وما بت لیلۃ حتی اقرأہن۔ لوگوں جب سے اللہ کے رسول نے فرمایا عقبہ تم نے بھولنا نہیں، لوگوں میں ان صورتوں کو بھولا بھی نہیں، اور اللہ کے رسول نے فرمایا تھا یہ پڑھے بغیر رات کو سونا نہیں، عقبہ کی زندگی میں ایک رات بھی ایسی نہیں گزری کہ جب میں یہ صورتیں پڑھے بغیر بستر پہ سو گیا۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو بھی توفیق نصیب فرمائے، ان اعمال کو بھی اللہ اختیار کرنے کی توفیق بخشے۔ پیارے بھائیو، سیدنا جابر بن سلیم رضی اللہ تعالی عنہ، سنن نبی داؤد کی حدیث، بدوی صحابی تھے، اعرابی، مزاج میں تھوڑی شدت تھی، سختی تھی، اللہ کے رسول نبض شناس تھے۔ سائل کی حالت کو دیکھ کر، اس کی کیفیت کو دیکھ کر اللہ کے پیغمبر نصیحت بھی فرماتے، سوال کا جواب بھی دیتے۔ سیدنا جابر بن سلیم بکریاں چرانے والے، اونٹ چرانے والے، مزاج میں تھوڑی شدت، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، بڑی طویل حدیث ہے، نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے گفتگو ہوتی رہی، آپ نے ایک نصیحت فرمائی، فرمایا جابر لا تسبن احدا، جابر آج کے بعد تم نے کسی کو گالی نہیں دینی، آج کے بعد کسی کو گالی نہیں دینی۔ یہ حدیث میں نے بھی سنی، آپ نے بھی سنی، کتنے بزرگ ایسے ہوں گے گھر میں سوائے گالیوں کے اور مشن ہی کوئی نہیں، اور کتنے ایسے بزرگ، کتنے ایسے نوجوان آپس میں موبائل پہ بات کریں گے، گالی سے آغاز۔ کیوں جی؟ میری بے تکلفی ہے اس دوست کے ساتھ، میں جو مرضی کہہ لوں وہ محسوس نہیں کرتا ہے۔ گالی دینا حرام ہے۔ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کبھی کسی کافر کو، مشرک کو بھی گالی نہیں دی۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے لوگوں مشرکوں کے خداؤں کو بھی گالیاں نہ دو۔ کیوں؟ جب تم ان کے خداؤں کو گالیاں دو گے وہ تمہارے الہ کو گالی دیں گے، اور نتیجہ کیا ہوا کہ گویا تم اللہ کو گالی دلوانے کا سبب بن گئے۔ اللہ کے رسول نے تو شیطان کو گالی دینے سے منع کیا، فرمایا ہوا کو گالی نہ دو، مرغے کو گالی نہ دو، شیطان کو گالی نہ دو، اور یہ ماں کو بھی گالی، باپ کو بھی، اور بیوی کو بھی، بچوں کو بھی، ہمسائے کو بھی، گالی کے بغیر کام ہی کوئی نہیں۔ اللہ کے رسول نے سیدنا جابر سے کہا گالی نہیں دینی، تو کتنی دیر عمل کیا؟ فرماتے ہیں فما سببت بعدہ حرا ولا عبدا ولا شاتا ولا بعیرا، لوگوں اس کے بعد پوری زندگی جابر نے نہ کسی آزاد کو گالی دی، نہ غلام کو گالی دی، انسان تو دور کی بات ہے، میں نے اونٹ اور بکری کو بھی گالی نہیں دی۔ عمل تو یہ ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو بھی ایسی توفیق سے نوازے۔ پیارے بھائیوں، محدثین کا مزاج یہی تھا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، اللہ ان کی قبر پہ کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے، فرماتے ہیں پوری زندگی میں نے کسی کی غیبت نہیں کی جب سے مجھے یہ پتا چلا کہ غیبت حرام ہے۔ امام احمد بن حنبل، سب سے بڑی حدیث کی کتاب مسند احمد بن حنبل کے مؤلف اور مصنف، فرماتے ہیں میں نے ایک حدیث بھی اس کتاب میں ایسی نہیں لکھی جس پر احمد بن حنبل نے عمل نہ کیا ہو۔ سعید بن مسیب رحمہ اللہ 40 سال تک فرماتے ہیں جب سے پتا چلا تکبیر اولیٰ کی عظمت یہ ہے، فرماتے 40 سال بیت گئے میری زندگی میں، جب مؤذن اذان کہتا ہے تو سعید بن مسیب مسجد میں موجود ہوتے ہیں، اور 40 سال میں کبھی میں نے کسی مقتدی کی نماز میں گدی نہیں دیکھی۔ کیا مطلب؟ کبھی ایسا اتفاق ہوا ہی نہیں کہ میں دوسری صف میں آ کے کھڑا ہوا ہوں۔ اللہ مجھے اور آپ کو بھی ایسے عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ رب کائنات جب تک زندہ رکھے اللہ ایمان اور عمل صالح کی توفیق نصیب فرمائے، عقیدہ توحید پہ زندہ رکھے، سنت کی محبت میں زندہ رکھے۔ واقول قولی ھذا وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔